قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سننے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام ہوں، جو بے سہاروں کا سہارا ہیں، اور انہیں ہر بے خبر کی خبر ہے، یعنی ہر وہ شخص جسے اپنی خبر نہیں ہے اس کی بھی خبر جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اس موضوع کو آج ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عالمی سطح پر حقوق جو عورتوں کے بیان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا سب کو پتہ ہے، کہ ہمارے اسلام نے عورت کا مقام کیا بیان کیا ہے۔ ہمارا اسلام عورت کے حقوق کی کیا بات کرتا ہے، ہمارا اسلام عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو تلاوت کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کچھ اس طرح ہے، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یہ آیت مقدسہ ہے، یہ رب کریم کا قانون ہے۔ اس نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا، اس نے ہمیں ایک قانون دے دیا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت ہی خراب تھا، دنیا میں عورتوں کو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دیتا تھا، عورتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی تھی، عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ یہ اسلام ہی ہے جس اسلام نے عورتوں کو عزت افزائی دی ہے، عورتوں کی عزت دی ہے۔ دنیا میں اسلام سے پہلے مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک کھلونا ہے۔ عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی بھی تھی تو وہ بھی جزاک اللہ مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، مگر ظالم مرد کیا کرتا، وہ ان پر ظلم کرتا، پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہ کرتا۔ وہ ظالم مرد جانوروں کی طرح ان کو مارتا پیٹتا، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان تک ناک تک کاٹ دیے جاتے تھے، ان کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا، کبھی تو یہاں تک کہ ان کا مرڈر کر دیا جاتا، ان کا قتل کر دیا جاتا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جاتے۔
اور عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے خدمت کے لیے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے تو بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور رہا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے، 1 سال تک وہ قید رکھتے تھے۔ پھر وہ جھونپڑے سے باہر نکالتے کس طرح؟ جب سال پورا ہو جاتا، نہ غسل کرتی وہ، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اس جھونپڑے میں پوری کرتی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی، اور جو زندہ بچ جاتی تو 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی اور ان کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ کسی جانور کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑیں۔ پھر سارے شہر میں اس گندے لباس میں چکر لگوایا جاتا، ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکی جاتی، اور پھر یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت اب ختم ہو گئی ہے۔ کتنی ظالمانہ رسم تھی! 1 سال تک بیچاری کو قید کیا ہوا، وہ گھر کے اندر نہ کھانا نہ پانی، جو کچھ سکی سڑی روٹی ہوتی وہ کھا لیتی۔ پھر آخر میں عدت کیسے ختم کروائی جاتی؟ عورتوں کی مینگنیوں کے اندر، یعنی یوں سمجھا جائے کہ گوبر کے اندر ان کو، پوری کی پوری عورت کو گوبر کے اندر لگا دیا جاتا، یا یوں کہا جائے کہ اس کے جسم پر گوبر لپیٹ دیا جاتا، اور گوبر لپیٹ کر اس کو پورے شہر میں گھمایا جاتا اور اعلان کیا جاتا جی کہ اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی دوسری خراب رسمیں بھی وہاں موجود تھی۔ غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے ایام گزارا کرتی تھی۔ سال ہا سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری، یہ دکھیاری عورتیں اپنے اس بیچاری، اس بے کسی، اس لاچاری پر روتی رہتی، بلبلاتی رہتی، آنسو بہاتی رہتی، مگر دنیا میں کوئی بھی فرد ان کی داد رسی کے لیے نہ آتا، کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے نہ ہوتا، ان کے آنسو صاف کرنے کے لیے نہ ہوتا، دور دور تک نظر ہی نہ آتا۔ نہ دنیا میں کوئی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، اور نہ کسی کے دل میں ان بیچاریوں کے لیے کوئی رحم اور کوئی کرم کا جذبہ بیدار ہوتا۔ اسلام سے پہلے عورت پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی احکامات دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری دنیا میں انوکھا انقلاب برپا کرنے والی تھی۔ آپ کی آمد سے وہ انقلاب برپا ہوا کہ لاچار عورتوں کے بھی دکھ دور ہو گئے۔ جب ہمارے آقا دکھی دلوں کے ملجا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے نا، تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ بھی جاگ اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتیں کا درجہ اس قدر بلند ہو گیا، اس قدر بلند و بالا کر دیا کہ عبادات اور معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر عورتوں کو باوقار مقام حاصل ہونے لگا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ عورتیں اپنے مہروں کی رقم اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بھی بنا دی گئی، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد، اپنے شوہر کی میراثوں کی وارث بھی قرار دی گئی۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل اور خوار اور انتہائی مجبور اور لاچار تھیں،
وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور مردوں کے دلوں کا چین اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے شروع میں تلاوت قرآن کرنے کا شرف حاصل کیا نا، پارہ 21 کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو بیان کیا ہے، ان کی رفعت کو بیان کیا ہے، ان کی محبت کو بیان کیا ہے، ان کی مودت کو بیان کیا ہے۔ رب فرماتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا کہ ان سے تم آرام پاؤ، ان سے تم آرام پاؤ، تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال اور اسباب اور جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہو گئے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، آپ نے سنا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، آپ نے سنا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، روتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی اس مظلوم ہستی کے آنسو کو اپنے دامن رحمت سے کرم سے جذب کیے ہیں، اس کے زخموں پر شفقت اور محبت کی مرہم رکھی ہے، اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستا چھوڑنے کے بجائے معاشرے کا عزت دار فرد بنایا ہے۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے، اسلام نے عورت پر گرائے جانے والے مظالم کا باب ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی دروازہ، گیٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے کہ جس کی یہ حقدار تھی۔ بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا یہ عظیم شان احسان ہے کہ تا قیامت جس پر انسانیت فخر کرتی ہے اور انسانیت فخر کرتی رہے گی۔ یاد رہے، عورت اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مثلا کبھی وہ بیٹی کے روپ میں ہے، کبھی وہ بہن کے روپ میں ہے، کبھی وہ بیوی کے روپ میں ہے، تو کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات، اس کے احساسات کا ذرا برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھمر سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ وحشیانہ رسومات کیا تھی، وہ خرافات کیا تھی؟ وہ خرافات یہ تھی کہ زندہ بیٹیوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس خرافات کا باب بند کرنے کا اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے اسلام سے قبل ان ننھی کلیوں کے ساتھ ہونے والی اذیت ناک سلوک کی درد بری داستان میں سے ایک عبرت والی داستان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا، تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ اس ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا نا کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے آتا ہی نہیں تھا، چھپ جاتا تھا اور غور کرتا رہتا تھا کہ میں اب اس معاملے کو کیسے فیس کروں، آیا ذلت برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کروں یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ سے زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں، زمین کے اندر دفن کر دوں۔ پارہ 14 ہے نا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 58-59، 58 اور 59 میں ان کے اس رویے کو بیان کس طرح قرآن نے کیا۔ فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
فرمایا اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی نا تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا تھا اور وہ غصہ کھاتا رہتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بشارت کی برائی کے سبب۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان کی اس عمل کو، اس طرز عمل کو قرآن بیان کرتا ہے، کتنے برے لوگ ہیں یہ، کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن اس پتھر دل معاشرے میں ایسا رحم دل لوگ بھی موجود تھے اس دور میں بھی نا، ایسے رحم دل لوگ موجود تھے کہ جو بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے تھے، جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، کزن جن کو بولتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل، جب پتہ چلتا نا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس لڑکی کو زندہ ہی دفن کرنا چاہتا ہے، دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش، اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے، اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے مسل کر دیے جانے سے بچا لیتے۔ اسی طرح سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ نا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے زمانے جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، ہر ایک کے بدلے 2 کسی کو 10 ماہ والی اونٹنیاں، وہ کسی کو 1 کسی کو 2 بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا۔ کیا مجھے اس عمل کی کوئی جزا ملے گی؟ کیا مجھے اس عمل کی کوئی جزا ملے گی، کوئی اجر ملے گا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی رسول حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور میں زمانے جاہلیت میں بچیوں کو 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ان کے باپوں کو، ان کے والدین کو میں نے اونٹ 2 اونٹ، اونٹنیاں 10 ماہ والی جو گابن ہوتی وہ اونٹنیاں، یعنی قیمتی اونٹنیاں، میں ان کو دے کر ان بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے۔ آقا کیا مجھے اس پر کچھ اجر ملے گا؟ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس عمل کا اجر تو آپ کو مل چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل ہی کی وجہ سے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جس کے سبب اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے اور آپ کو اپنا دین، اپنا پسندیدہ دین عطا فرما دیا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، سنا آپ نے اسلام سے پہلے ان بولی بالی نازک کلیوں کو کس قدر دردناک انداز میں کچلا جاتا تھا، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، ان سے جینے کا حق چھینا گیا۔ ان پتھر دل باپوں نے ان پھول جیسی بیٹیوں کو زمانے کی ملامت کے ڈر سے اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ الغرض دور جاہلیت بیٹیاں خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی، اس دور میں بھی زمانے جاہلیت کی یادیں تازہ ہو کرنے والے جاہلوں کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی بعض ناداں، کم ظرف، کم عقل، کم بخت لوگ ایسے بھی موجود ہیں مسلمانوں کے اندر جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت اور مہربانی کا ہاتھ رکھنے کے بجائے بیٹیوں کے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اس بیچاری کو پیدائش سے قبل ہی بعض تو بے شرم قسم کے لوگ ماں کے حمل کو ہی، ماں کے اندر جو حمل ہوتا ہے اسی کو ضائع کروا دیتے ہیں، اسی کو مروا دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں آنے والی بعض بچیوں کو ماؤں سمیت موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، یا اس بچی کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ ننھی سی بچی
چیلوں اور کووں کی خوراک بن جاتی ہے، یا پھر انہیں مختلف فلاحی سماجی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں نا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ رحمت عالم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنے پر کیا کیا بشارتیں دی ہیں کسی کو پتا ہے؟ فرمایا انہیں تو جنت عطا ہوگی۔ میرے آقا کے ارشاد بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ ارشادات میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں ہیں، غم گسار بیٹیاں ہیں، بہت زیادہ مہربان بیٹیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں یا 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرے، اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، مثلا ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 2 والا ہو، 2 کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک بیٹی کا ذکر بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اے بیٹیوں والے خوش قسمتوں، تمہارے گھر کی زیارت کے لیے تو اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور تم بیٹیوں کو نفس سمجھتے ہو۔ ذرا تصور کریں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رب کائنات اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر اس گھر والوں کو کیا کہتے ہیں، گھر والوں تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اے کمزور جان، جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کی شامل حال رہے گی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہے گا کہ اس کی مدد نہ ہو۔ ذرا تصور کریں میرے آقا، ہم سب کے آقا، سرور کونین، مالک و مختار نبی، سچے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ارشادات سے بیٹی کی حقیقی مقام کو اجاگر کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بھی یہی سکھایا ہے کہ ایک عقل مند باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آئیے میں بطور ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری شہزادی، پیاری اور لاڈلی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت اور مہربانی کی ایک ایمان افروز جھلک پیش کرتا ہوں۔ وقت کی قلت ہے ورنہ پورا واقعہ پیش کرنا تھا۔ سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بھی حاضر ہوتی ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں کے قریب کر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ یہ کون ہے جن کے ہاتھوں کا بوسہ جبریل لے رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے آ جاتے اور اپنی شہزادی کو، شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی نشست پر، اپنی اس مسند پر بٹھاتے
اور اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ یہ بیٹی اور باپ کا معاملہ ہوتا، یہ سرور کونین کا معاملہ تھا، یہ امام الانبیاء کا معاملہ تھا، جان کائنات کا معاملہ تھا۔ میرے آقا، دو عالم کے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بتایا ہے کہ ہیں تو میری شہزادی، لیکن اے شہزادیوں والو تمہیں مبارک ہو، میں شہزادی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی شہزادیوں سے محبت کرو۔ اسی طرح دوسرا مقام ہوتا ہے، ایک مقام بیٹی کا، یہ مقام آپ نے سنا، دوسرا مقام ہوتا ہے ماں کا۔ عورت ماں کے روپ میں وہ عظیم ہستی ہے جس کے وجود باعث برکت ہے، جو گھر میں زینت ہے، گھر کا سکون ہے، جس کے دم سے قائم رہتا ہے سکون، جسے محبت کے ساتھ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، جس کی خدمت رضا الہی کا سبب ہے، جس کے بغیر گھر اجڑا ہوا ہو چمن لگتا ہے، اس کی گود سے انبیاء کرام، اس کی گود سے صحابہ کرام، اس کی گود سے بزرگان دین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے جنم لیا۔ ماں کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، ماں تکلیفوں پر صبر کرتی ہے، ماں اولاد کی خواہشات کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے، ماں اولاد کی ولادت، دودھ پلانے، اس کی تربیت اور راتوں کو جاگنے کی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ماں بھوکی سو جاتی ہے مگر اولاد کو بھوکا سونے نہیں دیتی۔ الغرض ماں اپنی اولاد کے سکھ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کے بدلے میں اسے اولاد کیا دیتی ہے؟ دکھ۔ اسے اولاد کیا دیتی ہے؟ تکلیفیں۔ اسے اولاد کیا دیتی ہے؟ جھڑکیں۔ اسے اولاد کیا دیتی ہے؟ تانے۔ ارے نوجوانوں، یہ ماں ہے ماں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ میرا اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اے نوجوان تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ تو کس کو اپنا ہیرو بنا رہا ہے؟ تو کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے؟ تو اسلام سے دور ہو گیا ہے۔ نہ تجھے بہن کی عزت کا پتہ ہے، نہ تجھے ماں کی عزت کا پتہ ہے، نہ تجھے بیٹی کی عزت کا پتہ ہے، نہ تجھے بہن کی عزت کا پتہ ہے۔ میرا دین تو یہاں تک فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک، ان کے سامنے تو اف تک نہ کہو۔ میرا اسلام تو یہ درس دیتا ہے۔ مغربی تہذیب کو اپنانے والوں، وہاں تو عورتوں کے حقوق پر، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ تو اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے وہ عورت کو غلام بناتے ہیں، وہ عورت کو ویٹر بناتے ہیں، وہ عورت جو گھر میں 4 بندوں کے لیے روٹی پکاتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی تھی، وہ جہاز کے اندر وہ 50 نہیں 60 نہیں 700 لوگوں کے سامنے ایکسکیوز کرتے ہوئے، سوری کرتے ہوئے ہر ایک تک کھانا پہنچا رہی ہے۔ یہ مغرب کا کلچر ہے۔ میرے اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے میرے دوست۔ میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے، عورت بہن ہے تو وہ تیری عزت ہے، عورت بیٹی ہے تو وہ تیرے لیے رحمت ہے، عورت بہن ہے تو وہ تیرے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے دوری کا سبب ہے، اسلام کو نہ پڑھنے کا سبب ہے، اسلام کے لٹریچر کی اسٹڈی نہ کرنے کا سبب ہے کہ ہمارا ہی مسلمان وہ یورپ اور یوں سمجھ لیں کہ ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں جی یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ملتا؟ تو نے کبھی پڑھا ہے؟ عورت 4 جگہوں سے اسے وراثت سے حصہ دیا اسلام نے۔ اسلام سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ کون سی 4 جگہ؟ ماں کی شکل میں بیٹے کی وراثت، بیوی کی شکل میں شوہر کی وراثت، بہن کی شکل میں بھائی کی وراثت، بیٹی کی شکل میں باپ کی وراثت۔ یہ 4 جگہوں سے وراثت اسلام نے دی ہے عورت کو۔
عورت کا مقام اگر سمجھنا ہے، سورۃ النساء قرآن میں پوری سورت عورت کے نام پر ہی سورت کو نازل فرمایا ہے۔ یہ عورت کا مقام کس نے اجاگر کیا ہے؟ یہ عورت زندہ درگور ہونے والی عورت، جسے زمانے جاہلیت میں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، وقت نہیں ہے ورنہ میں سناتا کہ حضور کے سامنے وہ رونے لگے جب سیدہ کائنات چھوٹی سی بچی ہیں، وہ آقا کی زلفوں کو، زلف عنبری کو کبھی سنوار رہی ہیں، کبھی داڑھی مبارک کو سنوار رہی ہیں۔ ادھر یہ صحابی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں، یہ رونا جب شروع کرتے ہیں حضور پوچھتے ہیں کیا ہوا میرے صحابی؟ یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، میری بچی تھی، مجھے پتا نہیں تھا، جب میں واپس آیا بچی کا مجھے پتا چلا کہ بچی ہے، اب میں اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ میری عورت نے، میری بیوی نے بہانہ بناتے ہوئے کہا یہ کسی کی امانت ہے۔ ظاہر ہے حضور امانت کا خیال رکھنا اس وقت بھی ضروری ہوتا تھا۔ میں امانت سمجھ کے اس کی خدمت کرنے لگا، وہ میری خدمت کرنے لگی، یہاں تک کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ آقا پھر ایک وقت ایسا آیا، ماں کی ممتا جاگ گئی، اس نے مجھے بتا دیا کہ تیری بیٹی ہے، اسی وجہ سے تو محبت کرتا ہے۔ اب پھر مجھے وہ زمانے جاہلیت والی بات آ گئی کہ اب مجھے لوگ جو ان کو پتہ چلے گا وہ تانا دیں گے۔ آقا میں اس بچی کو لے گیا، جنگل میں لے کر ایک گڑھا کھودا۔ اب گڑھا کھودتا تھا، جب مٹی گڑھے سے اٹھ کر میری داڑھی پہ لگتی، وہ بچی اٹھ کر میری داڑھی سے اس مٹی کو جاڑتی تھی۔ گڑھا کھد گیا، میں نے دھکا دیا اور بچی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ اب بچی کو پتہ چلا یہ تو میرے لیے کھود رہا تھا۔ اس نے کہا بابا میں تیری طرف نہیں آؤں گی، مجھے یہاں ڈال دے، چیل کوے کھا جائیں، تو یہ میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگ۔ میں اس پر مٹی ڈالنے لگا، یہاں تک کہ مٹی اس کے کندھوں تک پہنچ گئی۔ اس عالم میں بھی آقا جب مٹی میری داڑھی پر پڑی، اس بچی نے اس عالم میں بھی مجھے کہا بابا نیچے ہو جا، میں نیچے کی طرف گیا، اس عالم میں بھی بچے میری داڑھی سے مٹی کو جاڑا ہے۔ جب یہ بات بیان ہو رہی تھی، راوی لکھتے ہیں حضور بھی رو رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کے قریب آئے، کہنے لگے آقا پھر میں نے اسی حالت میں بچی کے اوپر مٹی کو ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی آواز تھی بابا کل قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ آقا کیا میری مغفرت ہوگی؟ دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما دیجئے، آقا اپنے صحابی سے فرما دیجئے زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اس سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس سب کو معاف کر دیا، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ میرے دوست یہ زمانہ جاہلیت تھا، میرے آقا نے دو عالم کے مالک و مختار ہونے کے باوجود بچی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، امام الانبیاء ہونے کے باوجود بچی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی اس مخلوق سے پیار کرو، کیونکہ میں بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج کل جو ہمارے ہاں ایک میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی جو رمضان المبارک کی کسی کو خوشخبری سے آمد رمضان مبارک دینا یہ کیسا ہے، اور پھر اس پر کہ کوئی کسی کو خوشخبری دے تو اسے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے آمد رمضان کی مبارک دینا تو جائز ہے، مگر جو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ جو اس کی خبر دے پہلے اس پر جنت واجب ہے، ایسی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ عام طور پر جب رمضان کی آمد ہوتی ہے یہ میسج سوشل میڈیا پر چلتا ہے، حدیث پاک میں جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس پر جنت واجب ہو گیا، یہ میسج چلتا ہے، جنت واجب ہو گئی۔ تو یاد رکھیے اس طرح حدیث کو بیان کرنا، حدیث کہہ کے بیان کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی نہیں
اور کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح دڑا دڑ شیئر کرنے سے پہلے کسی عالم حدیث سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق کر لیں۔ حدیث کہنے سے پہلے یا حدیث شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسماء الحسنہ میں سے ایک اس میں مبارکہ ہے یا قادر، جو کوئی وضو کرتے وقت یا قادر پڑھے گا